اچھا اس میں ایک اب ایسی چیز شاید جس کو نا ہمارے طبقے کے اندر ایک اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. ایک رائٹر ہیں، آپ کہہ لیں کہ وہ نا ان کی ایسے خانقاہی کچھ ایسی بھی ہے، طارق محمود چغتائی صاحب ان کا نام ہے. اب وہ کرتے کیا ہیں، وہ چونکہ ان کو پتہ ہے اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے اس کے ہاں پتہ نہیں کس بات سے لیکن ایک الرجی موجود ہے، ان موضوعات سے الرجی کافی ہے. اب اس الرجی کو تھوڑا ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. مزے کی بات ہے انہوں نے بکس کے جو ٹائٹل لکھے میں تو وہ بتاتا ہوں، اہل حدیث کا ذوق تصوف، یہ انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر بہت سارے علماء کی فہرست لسٹ دی ہے. اسماعیل سلفی صاحب اور پتہ نہیں کہ ان کے داؤد غزنوی صاحب کتنے مطلب علماء کا وہ ذکر کرتے ہیں لسٹیں بنا کر. ایک مزے کی بات اور تقریب کاری انہوں نے کیا کی، ہمارے دوست ہیں حمید اللہ خان عزیز، ساؤتھ پنجاب سے ہیں، احمد پور شرقیہ سے. انہوں نے مولانا اسحاق بھٹی کی سوانح کے اوپر نا ارمغان کے نام سے ایک بک لکھی. طارق محمود چغتائی صاحب نے سیم ارمغان کے نام سیم ٹائٹل کے ساتھ ان کی تصوف کے اوپر کہ ان کے ہاں جو تصوف کے نظریات یا کچھ ایسے اعمال پائے جاتے ہیں اس کے اوپر کتاب لکھتی. تو یہ کہ ان کے ہاں وہ جو انٹرپریٹ کر رہی ہیں، ہمارے ہاں اس کو وہ ہم ایکنالج نہیں کرتے. غالباً وہ تو کہتی ہیں نا ان کا اہل حدیث کا ذوق تصوف ہے، یہ تو ان کے ہاں تو تصوف بڑا پایا جاتا تھا، لیکن ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے. وہ پھر ریفرنس کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں، وہ پھر یہ چیزیں کہاں سے لا رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا وہ کافی ضخیم کتاب ہے جو ان کا ہے نا اہل حدیث کا ہاں 2 جلدوں میں اہل حدیث کا ذوق تصوف، وہ ساری میں نے دیکھی ہے، بلکہ میں نے اس پہ تبصرہ کیا، وہ پبلش بھی ہوا. اچھا غالباً محدث کے اندر پبلش ہوا ہوگا صحیح اس کتاب کے اوپر ہی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے وہاں پہ شاہ ولی دہلوی علیہ رحمہ کے پورے کتابچے چھاپ دیے. اچھا ہاں وہ حوالے کے پورے کتابچے جو ان کے تعویذ گنڈے کے حوالے سے تھے اور سارے اس قسم کی بہت ساری چیزیں عملیات کے حوالے سے. حالانکہ عملیات کا تصوف سے کیا تعلق، کوئی تعلق نہیں. تصوف ہم نے کہا عبادت میں احسان اور اخلاق کو جو ہے وہ رذائل سے پاک کر کے اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا، یہ بیسیکلی تصوف تھا. باقی یہ سارا تو من گڑت تصوف ہے جو ہندی تصوف اب آپ کہہ لیں کہ جس نے ہمارے عقائد اور نظریات کو بگاڑ کے رکھ دیا، دین کو بگاڑ کے رکھ دیا. تو بیسیکلی دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ کیا اہل حدیث علماء میں کوئی ذوق تصوف تھا تو تھا. اچھا لکھوی اور غزنوی خاندان دونوں کے اندر تھا. ان لوگوں کی اپنی جو کتابیں ہیں نا، جیسے مولانا داؤد غزنوی علیہ رحمہ کی وفات پہ جو ہے ان کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، تو وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نے کہیں مطلب اس کا تذکرہ بھی کیا، بلکہ پڑھائی بھی ہے کسی، مجھے اب یاد نہیں آ رہا وہ کیا، کوئی عقیدہ منہج کا ہمارا کورس چل رہا تھا کہ اس میں وہ چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں. تو ان 2 خاندانوں کے اندر یہ رہا ہے. مولانا عبداللہ غزنوی علیہ رحمہ یہ چونکہ وہاں سے آئے تھے افغانستان سے یہاں پر، اور ان کے جو مطلب پیر تھے جن سے یہ بیعت تھے وہ بھی نقشبندی سلسلے سے تھے. پھر ان کے بیٹے جو ہے وہ پھر عبد الجبار غزنوی، پھر ان کے بیٹے داؤد غزنوی. تو یہ ان لوگوں کے اندر رہا ہے، غزنوی خاندان کے اندر کافی زیادہ، اور اس کے اثرات بھی ہیں. اچھا مطلب ان کی عبادت اور ان کی جو ہے نا وہ کیفیات وہ پاس بیٹھنے سے بدل جاتی تھی. یہ لوگوں نے مطلب چیزیں نقل کی ہیں. جیسے مولانا عبداللہ غزنوی علیہ رحمہ کے بارے میں ایک بڑا معروف قول ہے ان کے استاذ کا، مولانا نذیر حسین دہلوی، جنہیں شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں. ہمارے سارے اہل حدیث علماء تقریباً سارے جو بر صغیر پاک و ہند کے ہیں، ان کی سند مولانا نذیر حسین دہلوی علیہ رحمہ سے جا کے پھر آگے شاہ ولی دہلوی تک پہنچتی ہے. تو ان کے بڑے شاگردوں میں سے تھے مولانا عبداللہ غزنوی. تو انہوں نے تبصرہ کیا ان کے اوپر، مولانا عبداللہ غزنوی کے اوپر، مولانا نذیر حسین دہلوی نے، کہ یہ مجھ سے بخاری پڑھ گیا اور مجھے نماز سکھا گیا. اچھا ہاں اچھا صحیح. تو اب یہ وہ بندہ ہے جس نے 80 سال بخاری پڑھائی ہو. ٹھیک ہے، سارے کے بار علماء آپ کے اس کے جو ہے وہ شاگرد ہوں. وہ اپنے ایک شاگرد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بخاری پڑھ گیا اور مجھے نماز سکھا گیا. ان کی نماز دیکھ کے انہوں نے یہ بات کہی. یہ نماز دیکھی. اور ان کی نماز کا معاملہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے اس کے صحن میں جو ہے نا مسجد کے صحن میں نماز پڑھا رہے تھے، تو طوفانی بارش آ گئی. اتنی طوفانی بارش آئی کہ جتنے پیچھے نمازی تھے سوائے خادم کے غالباً سارے بھاگ گئے. اچھا دوڑ گئے، مطلب کہ طوفانی بارش ہوئی. تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کا پہلا جملہ تھا اوہو بارش ہوئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اچھا یہ ان کا جملہ تھا. تو یہ ان لوگوں کی یہ چیزیں جو ہے نا اسحاق بھٹی صاحب علیہ رحمہ نے کافی نقل کی ہیں. اگر ان کی کتابیں آپ
دیکھیں نا اسحاق بھٹی صاحب کی بزم ارجمنداں اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، سیر اور سوانے کے اوپر انہوں نے کافی لکھا ہے، حدیث علماء کے یہ کافی قریب رہے ہیں جی ایسی، تو وہاں آپ کو ذوق نظر آتا ہے. ایون کہ آپ جو ہے نا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمہ کے اندر بھی جا کے دیکھے، چونکہ وہ بھی دیوبند میں جا کے پڑھے تھے، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے ذوق عبادت سے متعلق کافی نظر آ، بلکہ جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کے گھر وہ جو ہے وہ وظیفہ بیچتے رہے. اچھا مولانا ثناء اللہ کے اوپر جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، سر کے اوپر جو ہے وہ کلاڑی ماری تھی، خون و خون ہو گئے تھے، تو وہ بندہ اندر ہو گیا تھا. اچھا، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ اندر ہے اور اس کے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں چل رہا، تو وہ مسلسل خرچہ بیچتے تھے اس کے گھر. بڑی بات، ٹھیک ہے. اور بریلوی حضرات جو ہے وہ کتاب چھپانے کے لیے آتے تھے تو مفت میں چھاپ دیتے تھے. اچھا تو یہ اس پہ میں نے لکھا بھی ہوا. تو وہ بالکل ایک علیحدہ دنیا کے لوگ تھے، مطلب اپنے اخلاق میں. اب دیکھیں مخالف فرقہ ہے، اس کے ساتھ عقائد کا ان کے ساتھ مناظرے بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، اور دوسرا کہاں جا کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی بریلوی عالم جس نے ان ساری زندگی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ متھا ماری کی اور ان کی مخالفت کی، جب پتہ چلا بیمار ہے گئے اور جا کے پیسے اس کے سرانے رکھ کے آ گئے. تو یہ چیزیں آپ کو اب نظر نہیں آتی، بالکل ایسی ہے، اخلاق میں بھی اور عبادت میں بھی. تو یہ ایک ذوق تھا، جو ذوق جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بڑی وجہ جو ہے یہ، چونکہ سعودی عرب میں یہ ذوق نہیں ہے، وہاں مخالفت زیادہ ہوئی، سلفیت کی تحریک کی وجہ سے تصوف کی مخالفت زیادہ ہوئی. ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں جو ہے نا ایک توازن تھا شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ کی وجہ سے. یعنی انہوں نے ایک تو تقلید سے بھی، تقلیدی جمود سے نکالنے کی کوشش کی، اجتہاد کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے، قرآن کا بھی ترجمہ کیا، احادیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ لکھی. اور دوسرا جو ہے نا اس میں پھر ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں یہ تصوف کا چونکہ ذوق تھا، تو اس وجہ سے بھی اگرچہ تصوف میں خرابیاں بھی برصغیر کے تصوف، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. پھر مصلحین بھی ہے، ریفارمر بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، ان کی شریعت و طریقت آپ پڑھیں تو بہت ریفارمز انہوں نے کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہی بات کی کہ بھائی طریقت جو شریعت سے آزاد ہے نا، مولانا علی میاں نے بھی یہی بات کی، مطلب اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ طریقت جو ہے نا وہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، یا بہت اس کو قابل تنقید سمجھا. بہت تنقیدیں کی، تصوف کے اندر جو رسم و رواج آ گیا، مولانا تھانوی علیہ رحمہ نے بھی، مطلب وہاں پہ بھی ریفارمرز رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بڑا حلقہ آپ یوں کہہ لیں 90% جو حلقہ ہے تصوف سے جو متعلق اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ سارے خرافات میں پڑے ہیں، شرک بدعات میں، اور قوالی دھمال مکاشفات. اب قبر کے اوپر کھڑے ہو کے مکاشفے ہو رہے ہیں، اس کو تصوف سمجھ لیا، ٹھیک ہے، کہ یہ آدمی کہاں پہنچا ہوا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ پڑ گیا، میڈیٹیشن میں، مراقبوں میں پڑ گیا ہے، پاس انفاس، اللہ کی ضربیں. حالانکہ اب اللہ مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر کہاں، قرآن نے تو حکم دیا قل اللہم، کہیں اللہم. بھائی تم نے کہنا ہی تھا تو اللہم کہہ دیتے، یا اللہ. مطلب انسان اس کے اوپر سوچے بھی، اللہ میں ہوا جو ہے وہ غیب کا صیغہ ہے. اللہ کو آپ نے جو ہے وہ غیب میں رکھ دیا. اللہم میں کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ. اللہ کو کم از کم اپنے خطاب میں لے کر آؤ، پریزنس میں لے کے آؤ، اس کو حضور میں لے کر آؤ، بجائے اس کی کہ اس کو غیاب کا موضوع بنا دو کہ وہ ہے ہی نہیں. تو اس سے کیا تمہارا اللہ سے تعلق قائم ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ رسم و رواج میں بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے، اوپر سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، آباء و اجداد کی تقلید میں یہ ساری چیزیں چل پڑیں. تو اب وہ رسمی تصوف رہ گیا ہمارے ہاں، صرف ڈھانچہ ہے بے روح قسم کا، جس کے اندر روح ختم ہو چکی ہے. باقی اس کی جو ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ضرورت ہے اس کی، کیونکہ اہل حدیث حضرات میں بھی خشکی زیادہ آ گئی. صحیح بات یہ ہے، مطلب سختی آ گئی ہے. تو یہ سختی اخلاق کی، اور بھی لوگ کہتے ہیں، میں نہیں صرف کہہ رہا، اور بھی لوگ کہتے ہیں یار ان میں سختی بڑی ہے. تو یہ جو اخلاق کی نرمی ہے نا، جو ہمارے بڑوں میں تھی، بالکل بڑوں میں تھی، اور جس طرح کے ان کے اخلاق تھے، یا جس طرح ان کی عبادت میں احسان کی کیفیت، وہ نہیں رہ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کی اصلاح کی، اصلاح کی پوزیشن لے کے اس میں جو اچھی چیزیں تھی وہ لی. مجلس ذکر ہوا کرتی تھی مولانا داؤد غزنوی علیہ رحمہ کے. اچھا باقاعدہ مجلس ذکر ہوا کرتی تھی. تو وہ اس کے اثرات بھی تھے. پھر مطلب لوگ یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ اسحاق بھٹی صاحب علیہ رحمہ کی کتابیں پڑھیں، کہتے تھے کہ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، کیفیت بدل جاتی تھی. بالکل ایسی کیفیت بدل جاتی تھی. اور یہ چیز ہے، دیکھیں کیفیت بدلتی ہے. آپ پتھر کی مطلب یہ ساری برف کی سیل کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈک ٹرانسفر ہوگی. آپ آگ کے پاس بیٹھیں گے،
گرمائش محسوس ہوگی. تو یہ کیسے ہے کہ ایک ایمان کی بھٹی ہے سینے کے اندر, ایمان جو ہے نا وہ جیسے قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات ہے, اللہ کی نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں جیسا کہ تاکچہ اور اس کے اندر یہ ہو, اتنا نور, اور وہ آگے ٹرانسفر ہی نہیں ہو رہا, کوئی کیفیت ہی نہیں, جو ساتھ بیٹھا ہوا اس کی کیفیت, اس کی کیا کیفیت, اپنی کیفیت نہیں بدل رہی. ہمارے ہاں مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, ایفرٹ کرنے والے لوگ ہیں, لیکن کیفیات والے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کے کیفیت بدل جائے. اور یہ میں نے محسوس کیا, کیفیت بدلتی ہے. میں پہلے اس چیز کو نہیں مانتا تھا, صحیح, ہاں, مطلب میں بھی ذرا زیادہ سیلفی والا کیا تھا. لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہیں, میں مطلب 2 لوگ تو مجھے نہیں 3 لوگ اچھا جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں, صحیح, کہ جب میں بیٹھا ان کے پاس, یعنی ایک کے ساتھ تو مجھے ایک دفعہ بیٹھنے کا تجربہ ہوا, اور 2 کے ساتھ تو مجھے کوئی 20 مرتبہ بیٹھنے کا تجربہ. اچھا. اور جب میں بیٹھا تو کیفیت بدل جاتی تھی. بندہ کہتا ہے یار 1 دفعہ ہو جائے 2 دفعہ ہو جائے, نہیں, جب بیٹھتا تھا کیفیت بدل جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے, یہ کوئی سائنس ہے. اور جب وہ کیفیت بدلتی تھی تو عبادت بھی بہتر ہوتی تھی. بالکل, مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف کیفیت بدلتی تھی. اب اس کا وہی جو بات ہو رہی تھی نا کہ وہ کیفیت بدلنے سے حاصل کیا ہو رہا ہے, کیا صرف کوئی آپ کی وہ سرساری کی کیفیت حاصل ہو رہی ہے, یا اس سے آپ کے اخلاق اور عمل میں بہتری آ رہی ہے. بالکل. اب اگر آپ کا عمل بہتر, کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے, وہ آپ کو تہجد کا لیکچر نہیں دے رہا, میں تو اس کے پاس بیٹھنے سے آپ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہو, آپ کا عمل بہتر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے نا, بالکل, جو فرق ڈال رہی ہے. اس نے آپ کو نصیحت بھی نہیں کی کہ تہجد پڑھو, صرف اس کی کمپنی جو ہے, کمپنی اس کے اوپر فرق ڈال رہی ہے. بہت اچھا. ایک لیکن یہ جیسے آپ بتا رہے تھے یہ ساری ڈیٹیلز, اس میں جو بزرگ تھے اس سے پہلے کے جو اہل حدیث بزرگ تھے ان کے ہاں ایک یہ آپ کہہ رہے تھے کہ تصور بھی پایا جاتا تھا, سب چیزیں تھیں. یہ جو اب کے دور کے اندر آ کر جو سختی اتنی آ چکی ہے, ریجیڈیٹی آ چکی ہے, اس کی وجوہات اگر ہم دیکھیں تو کیا ایسی وجوہات ہیں کہ وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے جو تعامل تھا, جیسے آپ جو مثالیں دی ہیں میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھیں, کہ اتنا ان لوگوں کے ساتھ اختلاف بھی تھا, ان کے ساتھ سلوک بھی ایسا تھا, تو اب تو وہ بالکل بھی نہیں, اب تو بھول جائیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ جو ہے نا میرے خیال میں بڑی وجہ تو یہی ہے کہ خود جو تصوف کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگ تھے نا, تو انہوں نے اس کو کاروبار بزنس بنا لیا. صحیح بات ہے. اچھا. اب جب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کاروبار بزنس ہے, 100 میں سے آپ کو 90-95 لوگ سارے کاروباری نظر آ رہے ہیں, تماش بین ہیں, خود ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب جو اس وقت گدی نشین ہیں, جو آپ کہہ لیں کتنا عمل کرنے والے ہیں, بس زیادہ بس رسمی سا ایک جو ہے وہ داڑھی رکھ لی, جبہ قبہ پہن لیا, امامہ باندھ لیا, مسواک ٹانک لی, ٹھیک ہے, جیب کے اندر شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی, اور یہ ذکر کر لو وہ ذکر کر لو, ایک رسم بنا کے رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی صحبت سے کوئی خدا یاد آتا ہو, کوئی کیفیات بدلتی ہوں, تو وہ والا معاملہ نہیں ہے. ایک وقتی طور پہ ٹھیک ہے جوش چڑھتا ہے, وہ تبلیغ میں آپ جاتے ہو, وہ دعوت اسلامی میں لوگ چلے گئے کسی جماعت میں, وہ ایک وقتی جوش ہوتا ہے, وہ فیزز آتے ہیں انسان کے اوپر, لیکن وہ مقامات نہیں بنتے, وہ حالات اور کیفیات ہوتی ہیں. جو بندہ آپ کا مقام بنا جائے نا, مقامات جو ہم نے شروع میں مستقل تبدیلی آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں, یہ بیسیکلی اوریجنل آدمی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تبدیلیاں تو انسان کے اندر جو ہے وہ کہیں سے بھی آ جاتی ہیں. تو بیسیکلی خود وہ زوال کا شکار ہو گیا. ہمارے ہر ادارہ زوال کا شکار ہوا نا, تعلیم بھی زوال کا شکار ہوئی, تو تصوف کا ادارہ بھی زوال کا شکار ہوا. تو اب جب اس کو دیکھا انہوں نے, تو ایک طرح سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہ حق بجانب تھے, کہ ان کو کوئی ایسا بندہ ملا ہی نہیں, انہیں کسی ایسے بندی کی صحبت ہی نہیں. جیسے میں اب مخالفت ہی کرتا رہا, جب تک مجھے کسی ایسے بندے کی صحبت ہی نہیں حاصل ہوئی, میں یہ سمجھتا رہا یار یہ ایسی ہے, فضول سی باتیں. لیکن جب صحبت حاصل ہوئی, پھر پتہ چلا کہ نہیں یار یہ ایک علیحدہ دنیا ہے. تعلیم اور چیز ہے, تربیت بالکل اور چیز ہے. تعلیم کے رجال کار اور ہیں, تربیت کے اور ہیں.